صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ اسلامی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور بہت کچھ ہیں، اور آپ کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے۔ رجب کا آخری عشرہ جو ہے وہ یعنی 20 رجب سے لے کر 30 رجب تک یہ بہت بابرکت اور فضیلت والا عشرہ ہوتا ہے۔ اس میں ان راتوں کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں حضرت امام صادق علیہ السلام کا موضع رکھا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کنڈوں کی نیاز بھی دی جاتی ہے۔ جو بھی کوئی اس میں اپنی حاجت کرتا ہے اس کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور اس کو کرنے والے اگر خلوص نیت سے اس میں جو دعائیں آپ پڑھیں گے تو آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی دعا ہے جو اس میں قبولیت ہوگی اور جس سے یہ ہے کہ لوگوں کے بگڑے ہوئے کام آسان ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے سر؟ اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے رجب کا، اور اس کے آخری عشرے کی بہت فضیلت ہے۔ جی تو آپ اس سلسلے میں فرمائیے کہ کون کون سی ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے جس سے قبولیت ہو جائے؟ اسی منتھ میں جی منتھ آن گوئنگ ہے، ہاں جی، تو بہت فیبروری۔ سارے اچھے ٹائمز جو ہیں جی وہ انفرادی طور پہ نا لوگوں کو ایکسپیرینس ہوں گے، جی اور واقعی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت بہت نچلے عرش کے اوپر آ کے اللہ پاک سن بھی رہا ہوتا ہے اور قبول بھی کر جی رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ نماز ہم نے عشاء کی پڑھ لی، جی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا طریقہ یہ کہ کسی اگر کھلی جگہ پہ جا سکتے ہیں، اچھا ہوتا ہے نا نماز کے بعد کئی لوگ جی بس جی بالکل۔ نکلتے ہیں، تو وہاں چلے جائیں، گھر آنا ہے، گھر واپس آ جائیں، تو ایک پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں جی اور اس گلاس میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، جی 70 مرتبہ جو ہے سورہ نصر، جی اور 70 مرتبہ سورہ قریش جو ہے، سوری سورہ فلق جو ہے جی جی وہ پڑھی جاتی ہے، جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جی کچھ لوگ مطلب کہتے ہیں سورہ اخلاص اور سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ سورہ کوثر ہاں پڑھ ہاں جی لیں آپ، وہ بھی 70 مرتبہ جی آپ جی پڑھ سکتے ہیں، اچھا اور یعنی میں نے جو چیز بتائی ہے جی، فلق بھی پڑھ سکتے ہیں، اخلاص بھی پڑھ اخلاص سکتے بھی ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ تر جو روایت ہے وہ یہی ہے جی کہ موضوعتین کی بھی جو بات ہے نا وہ جی بھی جی، یہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب بہرحال سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ کون سی بتائی تھی؟ کوثر، سورہ کوثر، سورہ فلق۔ ہاں جی۔ جی تو یہ آپ اگر پڑھتے ہیں جی اول آخر درود شریف پڑھ لیں، جی جی درمیان میں آپ دعا کریں اس وقت کے دوران، جی جی، تو زیادہ جو ہے وہ اثر قبول رکھے گی اور انشاءاللہ۔ اس کے لیے مطلب پاک صاف ہونا ضروری ہے اور خلوص نیت سے۔ ہاں جی اور سننے میں تو یہاں تک آیا کہ جب انسان اس کے لیے کوئی شرینی تیار کرتا ہے یا کوئی تبرکات بناتا ہے جو لوگوں میں بانٹنے کے لیے، کہتے ہیں اسی وقت ہی دعا وہ جو ہے نا اس کی جو حاجات ہیں وہ قبول ہونا شروع ہو ہو جاتی ہیں۔ جاتی ہیں جی، بالکل بالکل۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ مطلب یہ کہ جیسے انسان آج کل دیکھیں نا مطلب گناہوں میں بھی جکڑا ہوا ہے، مختلف قسم کی مطلب اس ہو جاتی ہے انسان سے غلطیاں وغیرہ، تو کیا اس میں مطلب معافی کی درخواست کی جائے تو وہ بھی مطلب ان عشرے میں قبول ہو جاتی ہے تو یہ کیونکہ اللہ کے نبی کا ہے؟ فرمان ہے، تو پھر غلط تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت زبردست آج کا انہوں نے پروگرام دیا ہے، تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو اجازت لیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔